دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم سونے کے پنجرے میں بیٹھے ہو، یہ نہ سمجھو۔ اب یہ دنیا کی جو زندگی ہے، جس دنیا میں ہم کھا پی رہے ہیں، یہ دنیا کی زندگی جلا وطنی کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی مسافرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی اجنبیت کی زندگی ہے، اور یہ ہمارا اصلی وطن نہیں ہے، یہ ہماری اصلی رہائش گاہ نہیں ہے، یہ ہماری اصلی زمین نہیں ہے، بلکہ ہم یہ شعور آپ کو دینا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھلانا چاہتے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، پہلی مرتبہ ہماری پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ ہم سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا انسان اللہ عز و جل نے جس انسان کو اپنے ہاتھوں سے تراشا، سجایا، سنوارا، بنایا، اس کا پتلا بنایا، وہ کون ہے؟ وہ ہم سب کے جد امجد حضرت آدم نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تخلیق فرمائی، آپ کو پیدا کیا، آپ کو بنایا، اور بنانے کے بعد اس میں روح ڈالی، روح ڈالنے کے بعد میں علم و کرامت اور سمجھ، سوجھ بوجھ عطا فرمائی، اور اس کے بعد میں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں، اس بشر کا، اس انسان کا، اس مخلوق کا تم سجدہ کرو۔ حکم ربی ہوا، تمام فرشتے سجدوں میں گر گئے۔ ایک شخص اس نے تکبر کیا اور وہ راندے درگاہ ہوا، جسے ہم ابلیس کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جوڑی اما حوا کو پیدا کیا ان کی بائیں پسلی سے، اور ارشاد فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جاؤ جنت میں رہو، اور جو دل میں آئے کھاؤ پیو اور عیش اور آرام کرو۔ دادا آدم اور اماں حوا جنت الفردوس میں، جنت میں رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے بطور امتحان، بطور آزمائش، بطور اختبار ایک درخت سے منع فرمایا اور فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب تم دونوں مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور نتیجہ آپ کے سامنے ہوا کہ شیطان نے بہکایا، پھسلایا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے پھسلا دیا، پھسل گئے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو رب نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب اس درخت کے قریب گئے اور وہاں سے انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ نافرمانی ہوئی ہے، میں نے تم دونوں کو منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اور تم نے نافرمانی کی، اب تمہیں یہ سزا دی جا رہی ہے، تمہیں جلا وطن کیا جا رہا ہے، اب تم جاؤ جنت کو چھوڑ دو۔ اللہ عز و جل نے جنت سے نکالا اور زمین کے اوپر ان دونوں کو بھیج دیا اور فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی، تعلیمات آئے گی، تمہارے آل اولاد ہوں گے ان میں سے جو لوگ ان ہدایتوں کے اوپر عمل کریں گے، ان تعلیمات، ان احکام، ان توجیحات اور ان ارشادات کو تسلیم کریں گے، مانیں گے، تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا، دنیا میں بھی آرام سے رہیں گے اور آخرت میں بھی وہ آرام سے رہیں گے، اور پھر ہم انہیں آخرت میں جنت میں لا کر کے داخل کریں گے۔ یہ واقعہ مکمل طور پر قرآن کریم میں مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے، کمی اور زیادتی کے ساتھ موجود ہے۔
لیکن یہ واقعے کی روح میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی مختصر. آپ سب کی سمجھ میں معاملہ آ گیا ہوگا اور آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمارے باپ ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام کی ایک غلطی کے سبب اصلی وطن جو ہم انسانوں کا کیا تھا؟ جنت. اصلی مقام، اصلی رہائش گاہ، اصلی منزل جو ہم انسانوں کی کون سی تھی؟ جنت تھی. اصلی گھر ہم سب کا جنت تھا. جنت سے ہمیں نکال دیا گیا اور ہم اب کیا بن گئے؟ اب کیا بن گئے؟ جب جلا وطن کر دیے گئے، وطن سے دور بھگا دیے گئے، وطن سے نکال دیے گئے تو پھر اور بے گھر ہو گئے گھر سے، تو پھر ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایسے لوگوں کو مسافر کہا جاتا ہے. ایسے لوگوں کو مسافر کہا جاتا ہے، اجنبی کہا جاتا ہے یا پردیسی کہا جاتا ہے. گویا ہم جلا وطن ہو گئے، ہم مسافر بن گئے، ہم پردیسی ہیں. اللہ اکبر. ذرا غور کریں اس نقطے کے اوپر. ہم پردیسی ہیں، ہم جلا وطن ہیں، ہم بے گھر ہیں. ہمیں اس دنیا کے اندر بھیج دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا. آپ سوچتے ہوں گے ہم کیسے آئے؟ ظاہر ہے جب ہمارے دادا حضور جنت سے نکال دیے گئے تو ان کی پشتوں میں ہم تھے. جب وہ جنت سے باہر کر دیے گئے تو ان کی آل اولاد بھی جلا وطن کر دی گئی اور ان کے قیامت تک آنے والی نسلیں بھی پردیسی بنا دی گئیں. جب باپ دادے پردیسی ہو گئے تو بیٹا کیوں نہیں پردیسی ہوگا؟ ہم بھی مسافر ہو گئے، ہم بھی پردیسی ہو گئے. اب میرے عزیزو، میرے دوستو، اب یہ دنیا کی جو زندگی ہے، جس دنیا میں ہم کھا پی رہے ہیں، یہ دنیا کی زندگی جلا وطنی کی زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی مسافرت کی زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی اجنبیت کی زندگی ہے اور یہ ہمارا اصلی وطن نہیں ہے. یہ ہماری اصلی رہائش گاہ نہیں ہے. یہ ہماری اصلی زمین نہیں ہے. بلکہ ہم یہ شعور آپ کو دینا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھلانا چاہتے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، چاہے وہ کسی بھی دھرم، چاہے وہ کسی بھی مذہب، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، سب کے سب مائی ہوا کی اولاد ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، چاہے وہ زردشتی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، سب کے سب ہمارے مخاطبین سب کے سب ہیں اور مسلمان بالخصوص ہیں کہ ہمارا اصلی ٹھکانہ انسان کا، بشر کا، منشیہ کا اصلی گھر، اصلی ٹھکانہ جنت تھا. جنت ہمارا مقام تھا. لیکن دادا آدم کی ایک لغزش کی وجہ سے ہم سارے کے سارے جلا وطنی کی زندگی اس دنیا کے اندر گزار رہے ہیں. یہ دنیا ہماری اصلی رہائش گاہ نہیں ہے. ہم جہاں سے نکال دیے گئے ہیں وہ ہماری اصلی منزل ہے، وہی ہمارا منزل مقصود ہے، وہی ہم کو پلٹ کر کے جانا ہے اور وہی ہماری اصلی جگہ ہے. ہم دنیا کے قید خانے میں ہیں. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المومن وجنت الکافر. الدنیا سجن المومن وجنت الکافر. دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، لیکن جو اس قید خانے کو جنت سمجھے وہی کافر ہے. کفار اس قید خانے کو جنت سمجھتے ہیں، کفار اس کو سب کچھ سمجھتے ہیں. لیکن ایک مومن جو ہوتا ہے، اللہ کے اوپر وشواس کرنے والا، اللہ کی ذات پر، اس کے صفات پر، اس کے اسماء پر، اس کی الوہیت پر اور اس کی تمام سب چیزوں پر یہ ایمان رکھنے والا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، ایک کھلا ہوا جیل خانہ ہے جس کے اندر چل پھر تو رہے ہیں، لیکن ہماری یہ اصلی رہائش، یہ ہماری اصلی جگہ نہیں ہے. تو میرے عزیزو، ہم کو دنیا کے قید خانے سے ایک دن نکلنا ہے اور نکل کر کے پھر اپنی منزل کی طرف جانا ہے. اور وہ منزل، یہ قید خانہ جو ہے، یہاں پر مسافرت کی جو زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، اللہ عز و جل نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. ہاں، ہم ہدایت دیں گے اس دنیا میں، ہم تعلیمات بھیجیں گے اس دنیا میں، رہنمائی بھیجیں گے اس دنیا میں. اب جو لوگ اس کو فالو کریں گے، اس تعلیمات کو تسلیم کریں گے، اس کی آگیا کا پالن کریں گے، اس اللہ کے حکم کو مانیں گے، وہ لوگ اللہ کے ہاں پھر دوبارہ اصلی گھر میں لوٹ کے آئیں گے. ورنہ جس طرح اگر اس تعلیمات کو وہ تسلیم نہیں کریں گے، ان باتوں کو نہیں مانیں گے، تو پھر ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے نرک ہے، ان کے لیے جو ہے پیپ اور خون کی جگہیں ہیں.
ہم وہاں پہ ان کو جنت سے جس طرح ہم نے پہلے نکالا ہے، اب پھر بھی ہماری ہدایتوں کے اوپر نافرمانی کر کے آئیں گے، ہماری ہدایتوں کی نافرمانی کر کے آئیں گے تو پھر ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ چونکہ ہم مسافر ہیں اور ہم یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، اسے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر کے جانی ہے، یہ دنیا اسے خیر بات کہنی ہے اور وہ مرتا ہے۔ دنیا کے اے مسافر، چاہے وہ کسی بھی دھرم اور مذہب کو ماننے والا ہو، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم سونے کے پنجڑے میں بیٹھے ہو، یہ نہ سمجھو ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی دیکھے، بڑے بڑے حفاظتی دستے والوں کو بھی دیکھے، ہم نے بڑے بڑے جو ہے بم پروف اور پتہ نہیں کون سے پروف میں بیٹھے ہوئے کاروں میں اور بڑے بڑے باڈی گارڈوں میں، بڑے بڑے باڈی گارڈوں کی جھرمٹوں میں رہنے والے، کمانڈوز کی جھرمٹوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھے کہ جب موت آتی ہے تو نہ کوئی کمانڈر کام آتا ہے، نہ کوئی باڈی گارڈ کام آتا ہے، نہ کوئی عمارت کام آتی ہے، نہ کوئی قلعہ کام آتا ہے، نہ کوئی محل کام آتا ہے، بلکہ اللہ کا فرشتہ جا کر اپنی روح کسی نہ کسی طرح سے اس کو نکال لیتا ہے کہ نہیں ہے؟ سب اس دنیا سے جاتے ہیں، سب اس دنیا سے کو خیر بات کہتے ہیں اور سب کو اس دنیا کے سے واپس ہونا ہے۔